اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مثنوی روم میں ایک حکایت بیان فرماتے ہیں جس کا عنوان ہے زہر قاتل مشورہ۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ اے فرعون، تو اسلام قبول کر لے، اس کے عوض تیری آخرت بہتر ہو جائے گی، مگر دنیا میں بھی تجھے 4 نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ تو سب کے سامنے اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ وہ بلندی پر افلاک اور ستاروں کا پستی میں، جن و انس، شیاطین اور جانوروں کا پیدا کرنے والا رب ہے۔ پہاڑوں، دریاؤں، جنگلوں، بیابانوں کا بھی خالق اور مالک ہے۔ اس کی سلطنت غیر محدود ہے اور وہ بے نظیر و بے مثال ہے۔ وہ ہر شخص و ہر مکان کا نگہبان ہے، عالم میں ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کا محافظ ہے، نباتات میں پھول پیدا کرنے والا اور بندوں کے دلوں کی باتوں کو جاننے والا، سرکشوں پر حاکم اور ان کی سرکوبی کرنے والا، وہی ایک واحد خدا ہے۔ فرعون نے کہا، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، شاید ان عمدہ نعمتوں کے سبب میرے کفر کا شکنجہ ڈھیلا ہو جائے، یہ فرعون کے الفاظ تھے، اور میرے اسلام لینے سے سینکڑوں کفر کا کفل ٹوٹ جائے اور وہ بھی اسلام قبول کر لے۔ اے موسیٰ، جلدی سے مجھے ان نعمتوں کے بارے میں بیان کرو کہ شاید میری ہدایت کا کوئی دروازہ کھل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی سے فرمایا، اگر تو اسلام قبول کر لے تو پہلی نعمت یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا اور کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ اپنے خانہ تن میں تعلق خداوندی کا ایسا خزانہ دیکھے گا جس کو حاصل کرنے کے لیے تو اپنی تمام خواہشات نفسانیہ کو مرضیات الہیہ کے تابع کرنے کے لیے مجاہدات میں جان دینے تک کو تیار ہو جائے گا۔ اس سے جو بھی تمہیں دولت ملے گی وہ رشک ہفت اقلیم ہوگی، خواہشات کے ابر کو پھاڑنے کے بعد مہتاب حقیقی کا نور تاباں مس کر دیتا ہے۔ اے فرعون، جس طرح ایک کیڑے کو ہر پتا اپنے اندر مشغول کر کے انگور سے محروم کر دیتا ہے، اسی طرح یہ دنیا حقیقی تجھے اپنے اندر مشغول کر کے مولا حقیقی سے محروم کیے ہوئے ہے، اور تو کیڑے کی طرح جسمانی لذت میں مصروف ہے۔ تیسری نعمت تجھے یہ ملے گی کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، اسلام لانے کے بعد تجھے 2 ملک عطا ہوں گے۔ یہ ملک تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بغاوت کرنے کی حالت میں ملا ہے، اطاعت کی حالت میں سوچ تجھے کیا کچھ نہیں ملے گا۔ جس کے فضل نے تجھے تیرے ظلم کی حالت میں اس قدر دیا ہے، تو اس کی عنایت وفا کی حالت میں سوچ وہ تجھے کس قدر فراہم کریں گے۔ اور چوتھی اور آخری نعمت تجھے یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ جوان رہے گا اور تیرے بال بھی کالے رہیں گے۔ یہ باتیں سن کر فرعون کا دل تو بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اچھا میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کر لوں۔ اس کے بعد وہ گھر چلا گیا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس نے اس معاملے میں گفتگو کی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑا ہی خوبصورت انداز میں ایک جواب دیا۔ فرعون نے جب اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا، ارے اس وعدے پر جان قربان کر دینی چاہیے۔ یہ تو وہ وعدہ ہے کہ یہ وہ کھیتی ہے اور نہایت مفید ہے، اب تک جو وقت گزرا ہے سب بے فائدہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ زار و قطار رونے لگیں۔ پھر انہوں نے کہا، تجھے مبارک ہو، آفتاب تیرا تاج ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیری برائیوں کی پردہ پوشی کی اور تجھے دولت باطنی دینا چاہتی ہیں۔ گنجے کا عیب تو معمولی ٹوپی چھپا سکتی ہے، مگر تیری عیوب کو تو حق تعالیٰ کی رحمت چھپانا چاہتی ہے۔ میری تو رائے یہ ہے کہ تجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تجھے تو اسی مجلس میں فوراً اس دعوت حق کو خوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت تمہیں دی ہے کوئی ایسی ویسی بات تو نہ تھی جس میں تو مشورہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ یہ تو ایسی بات تھی کہ سورج جیسی رفیع المرتب مخلوق کے کان میں پڑتی تو سر کے بل اس کو قبول کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر آ جاتا۔ اے فرعون، یہ عنایت تجھ پر خدا کی ایسی ہے کہ جیسے ابلیس پر رحمت ہونے لگے۔ یہ حق تعالیٰ کا معمولی کرم نہیں کہ تجھ جیسے سرکش اور ظالم کو یاد فرما رہے ہیں۔ ارے مجھے تو یہ تعجب ہے کہ اس کے کرم کو دیکھ کر خوشی سے تیرا پتا کیوں نہیں پھٹ گیا، تیرا پتا کیوں نہیں پھٹ گیا، اور وہ برقرار کیسے رہا؟ اگر تیرا پتا خوشی سے پھٹ جاتا تو دونوں جہاں سے تجھے حصہ مل جاتا، دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں نجات ملتی۔ اللہ والوں کے آنسو جو زمین پر گرتے ہیں، فرشتے ان کو اپنے منہ اور پروں پر ملتے ہیں، اور اللہ شہیدوں کے خون کے برابر انہیں وزن عطا کرتے ہیں۔
حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون سے کہا تو پس و پیش نہ کر، ایک قطرے کو فوراً بہا دے اور اپنے نفس کو جھکا دے، تکبر کے باعث اعراض نہ کر تاکہ دریائے قرب حق سے تو مشرف ہو جا۔ دولت عظمیٰ اس قطرے کو ملتی ہے جسے خود سمندر طلب کرے۔ یہ تجھ پر نہایت ہی شفقت ہے کہ تجھے اس اصرار کے ساتھ بلایا جا رہا ہے، دریائے رحمت خود تجھے بلا رہا ہے، تو دیر کیوں کر رہا ہے؟ جلد اپنے آپ کو ان کے ہاتھ میں فروخت کر دے۔ اگر تو بے دست و باہ اپنی ذاتی سعی سے اس دریا تک نہیں پہنچ سکتا تو اپنے آپ کو حکم موسیٰ علیہ السلام کا بالکل مطیع کر دے۔ جن انعامات کا تجھ سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو ان پر بدگمانی مت کر، انہیں فریب اور دھوکہ مت سمجھ، بلکہ ان انعامات کو جلد حاصل کر تاکہ تو کہیں غلط بینی سے دھوکہ کھا کر برباد نہ ہو جائے۔ اپنی گردن خدا کے سامنے جھکا دے، اس کی بشارت سے خوش ہو جا۔ کب تک سرکشی کرتا رہے گا اور گردن تکبر سے اونچی رکھے گا؟ توقف مت کر، جلد محبوب حقیقی سے مل جا۔ وہ خالق و مالک تجھے تیرے گناہوں پر شرمندہ نہیں کر رہا تو اس کا شکر ادا کر۔ خدا تجھے اپنے فضل سے اپنے تک رسائی کا راستہ دے رہا ہے، تو دوڑ کر جا۔ دیکھ تو صحیح ہے فرعون، اس قدر تیرے کفر عظیم کے باوجود اس کا اکرام تجھے کیوں کر قبول کر رہا ہے؟ کیا یہ انعام اور عطائے شاہی قابل قدر نہیں؟ ایسا عجیب بازار کس کے ہاتھ لگتا ہے کہ ایک گل کے عوض گلزار ملتا ہو اور ایک دانے کے عوض 100 درخت ملتے ہوں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رغبت دلائی کہ جلد از جلد وہ رجوع اللہ کرے۔ فرعون نے پھر وہی الفاظ پھر سے دہرائے، اچھا ہم اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ کر لیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے بیان نہ کرو، وہ اس کا اہل نہیں۔ بھلا اندھی بڑھیا باز شاہی کی قدر کیا جانے؟ نا اہل کے بھی وزیر نا اہلی ہوتی ہیں۔ ہر شخص اپنے ہم جنس سے ہی مشورہ لینا پسند کرتا ہے۔ الغرض فرعون نے حامان سے ساری باتیں کہہ دیں اور اس سے مشورہ مانگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حامان یہ باتیں سن کر لال پیلا ہو گیا۔ غم و غصے میں آ کر اس نے اپنا گریبان چاک کر ڈالا، شور مچانا اور رونا دھونا شروع کر دیا، اپنی دستار کو زمین پر پٹخ دیا اور کہا، ہائے! حضور کی شان میں موسیٰ نے ایسی گستاخی کی، نعوذ باللہ! آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی مسخر ہے، مشرق سے مغرب تک سب آپ کے پاس خراج لاتے ہیں اور سلاطین آپ کے آستانہ کی خاک بخوشی چومتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی سخت توہین کی ہے، آپ تو خود پوری دنیا کے لیے مسجود اور معبود بنے ہیں، آپ ان کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں۔ اگر حضور آپ کو اسلام کی دعوت قبول ہی کرنا ہے تو پہلے مجھے مار ڈالیے، تاکہ کم از کم میں آپ کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں۔ آپ میری گردن فوراً اڑا دیں، میں اس منظر کو دیکھنے کی تاب بالکل نہیں رکھ سکتا۔ آسمان زمین بن جائے اور خدا کا بندہ بندہ بن جائے، ہمارے غلام آقا بن جائیں، ہمیں ایسا نہیں چاہیے۔ مولانا روم یہاں پر اس حامان کے بے ایمان مخاطب سے سخت ناراض ہو کر آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، اے حامان مردود! کتنی ایسی حکومتیں جو مشرق تا مغرب پھیلی ہوئی تھیں، مگر خدا کے قہر سے آج ان کا نام و نشان نہیں۔ جو زہر قاتل مشورہ حامان نے اس کے بارے میں دیا، مولانا مزید اظہار فرماتے ہیں، یہ تکبر جو حامان میں تھا زہر قاتل تھا، اور اسی زہر آلود شراب سے حامان بدمست ہو کر احمق ہو گیا تھا، اور اس ملعون کے مشورے سے فرعون نے قبول حق سے انکار کر کے خود کو دائمی اور رسوائی عذاب کے ہمیشہ کے لیے حوالے کر دیا۔ جب فرعون حامان کے بہکاوے میں آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے تو بہت سخاوت اور عنایت کی تھی، مگر افسوس صد افسوس یہ گوہر نایاب تیرے مقدر میں نہ تھے۔ محترم سامعین، آپ اندازہ کریں کہ ایک سرکش بدبخت اور ظالم انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ جاہل، احمق اور بد کردار سے ہمیشہ اچھے مشورے کی توقع مت رکھو۔ اگر عورت بھی صاحب کردار ہے تو اس سے بھی ضرور مشورہ کر لینا چاہیے، تمہیں وہ ضرور اچھا مشورہ دے گی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ نے بھی اپنی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ لیا۔ بے وقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے، لیکن تنہائی سے بہتر یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی تلاش جاری رکھی جائے، اور یقیناً ایسا بھی ہوگا کہ تم ان تک ضرور پہنچ جاؤ گے۔